آج فلسطین رو رہا ہے اور کشمیر جل رہا ہے، لیکن امت مسلمہ کے حکمران خاص کر تمام عرب خاموش ہیں۔ اور عربوں میں ہم بات کریں گے سعودی عرب کی۔ سعودیہ تو وہی ملک ہے نا جس کے حکمران اور مولوی توحید کے ٹھیکیدار بنتے ہیں اور ساری امت مسلمہ کو مشرک اور بدعتی قرار دیتے ہیں۔ یہ کیسی توحید ہے کہ مساجد شہید کرنے والوں اور بت پرستی کے سب سے بڑے مرکز ہندوستان کے بت پرست حکمران کے گلے میں سونے کے ہار ڈالے جا رہے ہیں اور انہیں تمغوں اور ایوارڈوں سے نوازا جا رہا ہے۔ اپنی ہر بات میں کہنے والے کہ رسول اللہ اور صحابہ نے ایسا نہیں کیا تھا، لہٰذا ہم بھی ایسا نہیں کریں گے۔ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اگر یہ صحابہ کا دور ہوتا تو کیا پھر ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی مسلمانوں پر ہونے والے ان مظالم پر ایسے ہی خاموش رہتے اور انہی سعودی حکمرانوں کی طرح مسلمانوں کے قاتلوں، یہودیوں اور مشرکوں کو ایسے ہی انعامات سے نوازتے؟ کیا صحابہ کرام بھی ان سعودی حکمرانوں کے پالتو مولویوں کی طرح خاموش رہتے؟ کیا یہی صحابہ کا طریقہ ہے جس پر آج سعودی حکمران اور سعودی ملا عمل کر رہے ہیں؟ کہاں ہے یہ گلے پھاڑ پھاڑ کر مسلمانوں کو مشرک کہنے والا توصیف الرحمان راشدی؟ کہاں ہے یہ جرجس انصاری؟ کہاں ہے ابتسام الہی ظہیر؟ کہاں ہے طارق جمیل؟ اور کہاں ہے یہ پیس ٹی وی کے نام پر ساری امت مسلمہ کو پیسز یعنی ٹکڑوں میں بانٹنے والا ذاکر نائک؟ کہاں مر گئے یہ سب لوگ؟ کیوں نظر نہیں آتا یہ لال رومال والا جو کہ مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کر ان پر شرک کے فتوے لگاتا ہے؟ اے مسلمانوں، اگر تمہارے اندر غیرت ہے تو پھر یہ لوگ ہوں یا پھر سعودی عرب کی شان بیان کرنے والے آپ کے محلے کے مولوی، ان کی کسی بھی تقریر کو شروع کرنے سے پہلے یہ ضرور پوچھیں کہ یہ عرب اور آل سعود جو کچھ کر رہے ہیں کیا یہ سب کچھ رسول اللہ کا اور صحابہ کا طریقہ ہے؟ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے افضل جہاد ہے، پھر یہ جہاد یہ مولوی کیوں نہیں کر رہے؟ تمہیں مزارات پر دھمال تو نظر آتے ہیں، لیکن تمہیں مظلوم فلسطینیوں اور کشمیری ماں بہنوں بیٹیوں کی چیخیں کیوں سنائی نہیں دیتی؟ تمہیں میلاد النبی پر پیسہ خرچ کرنا فضول نظر آتا ہے، لیکن لاکھوں ریال کے تحفے اور سونے کے ہار جو کفار اور مشرکین کو دیے جاتے ہیں وہ کیوں نظر نہیں آتے ہیں؟ یہ دو رخی پالیسی ثابت کرتی ہے کہ تمہاری توحید پیارے نبی کریم کی توحید نہیں ہے، بلکہ یہ محمد بن عبد الوہاب نامی خارجی دہشت گرد کی توحید ہے جو کہ وہابی فرقے کا بانی تھا۔ اولیاء کرام کے مزارات کو بڑے بت قرار دینے والے اور اہل سنت پر شرک کے فتوے لگانے والے، مزارات اولیاء پر بم بلاسٹ کر کے عوام اہل سنت کو شہید کرنے والے آج خود کھڑے بتوں کے پجاری کو سینے سے لگا رہے ہیں۔ مزارات اولیاء کو شہید کرنے والے آج اپنے ملکوں میں مندروں کی تعمیرات کر رہے ہیں۔ سچ فرمایا تھا میرے نبی کریم نے کہ خوارج جہنم کے کتے ہوں گے اور مسلمانوں کو تو ماریں گے اور مشرکوں کو کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ بخاری۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، عظیم مفسر قرآن حافظ عماد الدین ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر میں یہ حدیث موجود ہے کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے تم پر ایک ایسے زمانے کا خوف ہے کہ جب تم لوگ کھیل کود میں مشغول ہوگے اور اس وقت کے منافقین دنیا کو دکھانے کے لیے دین کا لبادہ اوڑھ لیں گے اور سچے مسلمانوں سے لڑائی اور جھگڑے کریں گے۔ آج وہی زمانہ ہے کہ جو اصل میں توحید مصطفیٰ کے محافظ ہیں، ہم لہو و لہب یعنی کھیل اور کود میں مشغول ہیں اور ان منافقین نجدوں نے دین کا لبادہ اوڑھ لیا ہے۔ مسلمانوں، خدا را مسلمانوں کے لبادے میں چھپے ہوئے ان منافقین کو پہچانو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی توحید غیرت مند مسلمان بناتی ہے جو کہ اپنے مسلمان بھائی پر ہونے والے ظلم پر تڑپ اٹھتا ہے، لیکن گجرات، عراق اور لیبیا میں جن لوگوں نے ہمارے مسلمان بھائیوں کی لاشوں کے ڈھیر لگائے، ہماری بہنوں بیٹیوں کی عصمتیں لوٹی، آج ان پر انعامات کی بارش ہو رہی ہے اور یہ سب نجدی مولوی یہ سب چپ ہیں کیونکہ ان کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی حفاظت نہیں ہے، بلکہ یہ آل سعود کی بادشاہت اور محمد بن عبد الوہاب نجدی کی جھوٹی توحید کی حفاظت ان کا مشن اور مقصد ہے۔ سچ ہے کہ کتا جس مالک کے گھر سے کھانا کھاتا ہے ہمیشہ اس کا وفادار رہتا ہے، اور یہ سب نجدی مولوی دین مصطفیٰ کے نہیں بلکہ محمد بن عبد الوہاب نجدی اور آل سعود کے وفادار ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ آل سعود بادشاہ ہیں سعودیہ کے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس میں نجدی وہابی مولویوں کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن ہم پھر دوبارہ ان تمام نجدی مولویوں سے سوال کرتے ہیں کہ آخر تم خاموش کیوں ہو؟ تمہاری زبانوں پر تالے کیوں پڑ گئے ہیں؟ گلے پھاڑ پھاڑ کر اہل سنت کو مشرک کہنے والوں کی زبانوں پر اب فالج کیوں گر گیا ہے؟ آخر میں ہم عام مسلمانوں سے صرف یہ گزارش کریں گے کہ خدا را، اگر آپ مزارات پر کیے جانے والے غیر شرعی اور غیر اخلاقی اعمال کی وجہ سے اہل سنت سے دور ہو کر ان وہابیوں اور نجدیوں کی جھوٹی توحید کے جال میں پھنس گئے ہیں تو خدا را سمجھیں کہ یہ سب غیر شرعی کام کرنے والے علماء نہیں بلکہ جاہل عوام ہے، اور احمد رضا خان بریلوی کی تعلیمات سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔
آپ لوگ ان جہلا کی وجہ سے کیوں علماء اہل سنت سے دور ہو گئے ہیں؟ خدا را پلٹ آئیں. جبکہ دوسری طرف مسلمانوں کو مشرک کہہ کر ان کے قتل پر ابھارنے والے وہابی مولوی جہلا نہیں بلکہ وہابیوں کے علماء ہیں. اللہ آپ سب کے ایمان کی حفاظت کرے اور ان خارجی وہابی تبلیغی مولویوں کی منافقت سے آپ کو بچائے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں